یہ دوبارہ ایم ایم اے بحال ہوتی ہے تو اس میں آپ نہیں جائیں گے پھر اگر مولانا فضل الرحمان اور باقی وہی پارٹیاں دوبارہ آ جاتی ہیں؟ بحال تو انہوں نے مارا ہے، اس کو انہوں نے قتل کیا ہے، دونوں نے اخلاص کو دو ٹکڑے کر دیا ہے، قاضی نے اور فضل الرحمان نے. پچھلے الیکشن میں الگ الگ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کا مقابلہ کیا تو اسماعیل خان میں مولانا کے بھائی کا، ادھر قاضی حسین احمد کے بھائی کا، ایک دوسرے کو گرایا اور پشاور میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ اتفاقات کی میرے خیال میں وہ صورتحال نہیں بنے گی، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں تھی، ایک جذبہ للہیت تھی. اور ہم نے کہا کہ ایم ایم اے کا ممبر ہوگا، میں نے بھی سیٹیں نہیں لی، میں بانی تھا، لڑنا جاتا تھا، 10 سیٹیں لے رہے تھے تو میں بھی وہ ہم نے نہیں لی. میں نے کہا یہ تو جمعیت کا نہیں ہوگا یا جماعت اسلامی کا، یہ تو ایم ایم اے کا ہوگا جو ممبر ہوگا. لیکن جب وہ پاس ہو گئے تو انہوں نے بانٹ لیے، تو ہم ایسے رہ گئے. یہ غداری دو کہ ایک دوسرے کو پھر دیں گے. یہ جو بڑے دعویٰ کرنے والے ہیں اسلام کو ہم نے بچایا، ان کی وجہ سے ان کے ہوتے ہوئے حدود عالمین کا تھیا پنچا کر دیا گیا، جو ہماری بڑی محنت سے ہوا تھا. اس میں 70 ممبران اس کو بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں ایم ایم اے کے، لیکن اس کو نہ بچا سکے. یہ تو بات بڑی لمبی بات ہے. یہ وہاں رہے اور میں اس کے ساتھ اسی وقت سے لڑائی میں شروع ہو گیا نا، اسی وقت ایل ایف او پر جھگڑا، اور کیوں مشرف کا ساتھ دے رہے ہو، اس کو کیوں آپ نے دستخط کیا. یہ ان کے بعد یہ اختلاف کی وجہ بنی، ورنہ ایم ایم اے بنانے والے کی بنیاد میں ہی تھا. میں دفاع افغانستان کونسل سے بنا تھا جو 2001 میں دارالعلوم حقانیہ میں بنایا گیا تھا. اس 37 جماعتیں اس میں شامل تھی. آج جو دفاع پاکستان کونسل ہے اس کی بنیاد بھی وہی ہے. اس دفاع افغانستان کونسل نے انہوں کنورٹ کیا ایم ایم اے میں. 37 پارٹیاں رہ گئی باہر اور 6 پارٹیاں اس کو انتخابی محاذ بنا دیا. میں اس کا خلاف تھا، میں نے کہا انتخابی محاذ کوئی اور بناؤ. بالکل ذہناً وہ 2 پارٹیاں بالکل مشرق اور مغرب کے سمت میں ہیں، ایک کا رخ مشرق کو ایک کا مغرب کو. یہ ساری جنگ آپ نے دیکھ لی. ایف ایل یہ چلے گئے ایم ایم اے کے نام پر، پھر ایل ایف او کی جھگڑا شروع ہو گیا. ایل ایف او سے مشرف کے تمام خرافات اور سب آئینی حیثیت دے لی تھی. 50% ووٹ کے اس نے گسیڑ دیے ہیں، اسلام کو تباہ کیا ہے. ایل ایف او ایک بہت بڑی لیگل فریم ورک، وہ جتنی خباثتیں کر چکا تھا 7 تک، مخلوط انتخابات لے آیا، جداگانہ انتخابات ختم کیا، ان سب کو تحفظ دینا تھا. یعنی اس کے کفریات کو سری چپا لگانا تھا پارلیمنٹ سے. تو اس وقت بھی یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، پورا ایم ایم اے ان کے ساتھ مذاکرات کرتی تھی. میں ایم ایم اے کا سینئر نائب صدر تھا، مجھے نہیں بتاتے تھے، جا کر جنرلوں سے باتیں کرتے تھے رات کو. ایک کچڑی پک رہی تھی 1 سال تو کچڑی پر لگ گئے. وہ بدبخت آ کر اسمبلی میں سینٹ میں ڈسک بجاتے تھے مخالفت میں کہ ایل ایف او نہیں چاہیے. حتیٰ کہ مولانا نورانی کے ہاتھ چل ہو گئے بیچارہ، انہوں نے بھی شرارت کی، یہ ڈسک بجانے کھڑے ہو گئے. تو حکومت نے سوچا کہ ان کو آج روکو مت. اب ایک بوڑھا آدمی کب تک مار سکتا ہے، مار جیسے ڈفلی اور ڈول بجاتے ہیں. انہوں نے مذاق بنا لیا تھا. یہ بجاتے بجاتے میں نے نورانی کو بچایا خدا کے بندے 20 منٹ تک. اس سے بات نہیں چلے گی. ان کو کیا، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اچانک اعلان ہوا کہ آج اس پر دستخط ہو رہا ہے. اس تقریب میں نہیں گیا، پھر مجھے کسی نے کہا کہ آؤ جلدی. وہ حافظ حسین احمد آیا. اب اس گن میں مجھے بھی شریک کرنا چاہتے تھے. آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ میرے کمرے میں آئے کہ آج تو اس پر دستخط ہو رہے ہیں، آپ آئیں اس دستخط کے اجلاس کی صدارت آپ کو دیتے ہیں. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ ساری غلازت چوکرے میں ڈالی ہے آپ نے، تو میرے سر پر لگنا چاہتے تھے. جو اس کو یاد ہوگا میرے کمرے میں آیا. 12 شام کو یہ گئے وہاں چودھری شجاعت حسین کے گھر میں. جمالی وزیر اعظم تھا اور بڑے رونق لگی ہوئی تھی، سارے بیٹھے ہوئے تھے. اس زمانے میں ٹی وی کے سب مولانا خوش بیٹھا ہوا تھا، اس کے بہت بڑا میدان فتح ہوا. اس پر دستخط ہو گیا. میں سینٹ میں اس دن نہیں گیا اور پھر دوسرے دن ناراض ہو گیا. میں نے کہا تم نے تو بالکل عالم کفر کو تسلط دے دیا. یہ سارے خرافات ہوں گے، امریکہ آئے گا اور یہ ساری جنگ ہوگی، پرویز مشرف کو اب نہیں جائے گا. میں نے کہا صدام اور یہ اخبار میں بھی میرا آیا کہ کوئی جنرل ڈکٹیٹر وعدہ نہیں پورا کرتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، بس وہ ہم نے اس کو جانے کا راستہ نکال دیا ہے. وہ جانے نہیں، اس کو بٹھانے کا راستہ نکال دیا. 2007 میں یا 6 میں یہ مسئلہ تھا، اور وہ 2010 تک اس نے سب کچھ تباہ کیا اور نہ اس کو بیچ سکے
اور MMA اور دفاع افغانستان کونسل ہماری ساری سیاست دینی اور جہادی وہ تباہ ہو گئی. آج تک ہم اسی میں پنسے ہوئے ہیں. پھر اسی گن کو اسی نے سنبھالا ہے زرداری نے. وہ ساری پالیسی اور سارا LFO وہ سارے جو آئینی تحفظات 10 قدم اس سے زیادہ آگے بڑھا. انہوں نے دیکھا تھا کہ اب تو مشرف زیادہ نہیں چل سکے مزید, تو انہوں نے پورا نظام اس کے حوالے کیا. اب بھی زرداری سے خفیہ ملاقات ہوئی ہے اسی دورے میں اقوام متحدہ کے. کئی راز فاش ہو گیا ہے. ہلری کلنٹن اور بڑے اہم لوگوں کے خلاف خفیہ ملاقات ہوئی اور آئندہ الیکشن کے بارے میں ان کی باتیں ہو گئی کہ تم یہ تسلسل اسی طرح جاری رکھو گے تو ہم بھی اپنا تسلسل جاری رکھیں گے. تم ہمارے اشاروں پر چلو گے اور یہ ملک اسی طرح ہمیں تمہیں لانے میں دوبارہ, تو اب وہ آئے گا تو سارے اتحادی بھی پھر آئیں گے. MQM بھی آئے گا, فضل الرحمان بھی آئے گا, اسفندیار ولی بھی آئے گا. وہی پالیسی ہوگی. تو ہم کیسے اس کے ساتھ ہو جائیں؟ اگر دوبارہ یا تو سیاست چھوڑ دیں یا اسلام چھوڑ دیں. یہ تو نہیں کہ اس کے اندھی تقلید کریں. اور 30 سال کا اس کا اگر کتاب لکھی جائے نا پوری سیاست اور ایک مرحلہ وار, تو قوم آنکھیں نہیں کھلتی ہے. تو ہم سب کیا سمجھتی ہیں.